بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ بہت سارے ڈیولپمنٹس آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہو رہی ہیں، خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ظاہر عمران خان کی گرفتاری، اور گرفتاری کے بعد آج ان کا یہ دوسرا دن، دوسری شب جیل میں، یہی اس وقت سب سے بڑی خبر ہے ظاہر سیاسی منظرنامے کی۔ تو ذرا آغاز میں ہم اپنے آغاز کے سیگمنٹ میں ذرا دو لوگوں سے بات کرتے ہیں، دو متعلقہ لوگوں سے بات کرتے ہیں۔ ایک وہ جو خود چیئرمین پی ٹی آئی کے اس معاملے میں بھی وکیل ہیں اور بطور مجموعی بھی قانونی امور پہ ان کے ریپرزینٹیٹیو ہیں۔ ہی از دا اونلی ون جو کہ آج ملے ہیں چیئرمین پی ٹی آئی سے۔ بہت ساری باتیں وہ کر چکے ہیں، ہم ان کو ریپیٹ نہیں کریں گے، آگے کی بات کریں گے۔ تو ایک تو ذرا کچھ باتیں ریپیٹ کیے بغیر ملاقات کے حوالے سے وہ کرتے ہیں، اور دوسرا پہ نینی سے پوچھتے ہیں کہ اب ان کی اسٹریٹجی لیگلی کیا ہے۔ کیا یہ کل صبح کہیں جا رہے ہیں؟ کیا اس وقت ریلیونٹ پلیٹ فارم ان کے پاس صرف ہائی کورٹ کا ہے یا اسلام آباد یا سپریم کورٹ کا بھی ہے؟ کیا ذرا یہ آسانی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ہمارے کورسپونڈنٹ جناب حسن ایوب صاحب بھی ہیں، جو کہ کورٹ اور یہ سارے کیسز کور کرتے رہے ہیں۔ کہ وہ ان سے کہیں گے ذرا ہمیں بتائیں کہ یہ کیس ہے کیا، ایکچولی کیا الزام کیا ہے چیئرمین پی ٹی آئی پہ، اور فیصلے میں کیا لکھا ہے، وہ کس جرم کے مرتکب ٹھہرے ہیں جس کی وجہ سے آج وہ جیل میں۔ اور آف کورس اس پہ جو بھی رسپونڈ کرنا چاہیں وہ خان صاحب کے وکیل تو رسپونڈ کر ہی سکتے ہیں۔ تو میں دونوں مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ پہلے تو نعیم صاحب، آپ نے ملاقات کا احوال تو بتا دیا ہے، اس میں ایک دو باتیں خالی پریسائزلی کر لوں۔ ایک تو یہ بتائیے گا، یہ انہوں نے کہا ہے کہ بھائی اسلام آباد ہائی کورٹ، کیونکہ خبر میں نے دیکھی تو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس میں بھائی مجھے اعتماد نہیں ہے، تو آپ ان کے روبرو کوئی کیس لگے بھی تو آپ گزارش کر لیجیے گا کہ سر آپ پہ اعتماد نہیں ہے، آپ نہ سنیں کیس۔ یہ بات ٹھیک ہے؟ جی بالکل جی، اس حوالے سے ہم نے بالکل واضح کہا ہے کہ آپ نے بالکل عامر فاروق صاحب کے اوپر مجھے اعتماد نہیں ہے، کیونکہ جس طرح سے وہ فیصلے دے چکے ہیں مختلف کیسز کے اندر، اور جس طرح سے انہوں نے اس گرفتاری میری کو لیگل قرار دے دیا، اور اس کے بعد سے لے کر آج تک دیکھ لیں کہ ٹرانسفر اپلیکیشنز ہماری فکس ہی نہیں ہوتی۔ میں مختلف درخواستیں میں نے دی ہیں، اس کے اوپر سماعت نہیں ہوئی۔ ٹیریم وائی کا ڈیسیژن آتا ہے، اس کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ ویب سائٹ سے وہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو مختلف مثالوں کی وجہ سے، مختلف وجوہات کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ یہ میرا کیس نہ سنے، کوئی بھی کیس نہ سنے، اس کے اوپر آپ نے جا کر اعتراض کرنا ہے۔ ایک بات یہ دوسرا، جی آپ کمپلیٹ کیجئے پہلے۔ جی دوسرا، کل اس کیس کے اندر جو ہے آج ہماری ڈیلے اس وجہ سے ہوا ہے کہ پاور آف اٹارنی جو ہمیں دیا گیا ہے وہ ایک دن ڈیلے دیا گیا ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں اتوار کو مل جاتا یا جس دن گرفتار ہوئے ہفتے کو مل جاتا تو ہمیں پاور آف اٹارنی فوراً لے کر اور ہم اس کی پٹیشن جو ہم نے چیلنج کرنا تھا آرڈر کو، وہ فوراً چیلنج کر دیا جاتا۔ لیکن آج ہمارا پورا دن جو ہے وہ ضائع ہو گیا ہے۔ 12:30 بجے ملاقات ہونی تھی، 1:30 بجے مجھے بلوایا گیا، 1 گھنٹہ ایک کمرے کے اندر بٹھایا گیا، پولیس والی گاڑی میں لے کے گئے، وہاں پر پولیس بھی آگے جو پنجاب پولیس تھی وہ بھی الاؤ نہیں تھی۔ ایک جگہ پہ جا کر مجھے اتار دیا گیا، اور وہاں سے پھر میں پیدل آگے گیا ہوں، وہاں پر مجھے پھر گھنٹہ بٹھایا گیا، اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی ہے۔ تو اور صرف آپ کی ملاقات ہوئی ہے آج؟ جی صرف میری ملاقات ہوئی تھی، اور کسی کی ملاقات اہل خانہ میں سے کسی کی یا کسی اور لائر کی کل ملاقات شیڈیول ہے؟ جی اہل خانہ کے حوالے سے ایک درخواست ہم نے سپرنٹینڈنٹ صاحب کو دی ہے، جس میں ڈاکٹر کا بھی ذکر کیا ہے، لائرز کا بھی کیا ہے، رشتہ داروں کا کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ذکر کیا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے سینئر لیڈرشپ ہے ان کو بھی ملنے کی اجازت دی جائے، اور ساتھ ساتھ اس پہ کیا جواب دیا ہے سپرنٹینڈنٹ صاحب نے؟ جی اس کے اوپر کوئی جواب نہیں ہوا، سمپل انہوں نے ہماری اپلیکیشن ریسیو کی ہے، اس کے اوپر ڈائری نمبر وغیرہ لگایا، اور اس کی کاپی ہمیں دے دی گئی ہے۔ اچھا، صبح ہم نے کل صبح آپ کس فورم پہ جا رہے ہیں، کن کے نواحی بتا دیں؟ کل صبح آپ کہاں جا رہے ہیں، کیا استدعا لے کے؟ کل صبح ایک تو جو توشہ خانہ آرڈر ہے اس کو ہم نے چیلنج کرنا ہے، وہ صبح لگا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملاقات کے حوالے سے اور ایکسیس کے حوالے سے، ایک کلاس دینے کے حوالے سے ایک پٹیشن ہم نے دائر کی ہوئی تھی آج، جو کہ صبح کے لیے سماعت کے لیے فکس ہے۔ تو صبح یہ 2 مین پٹیشنز ہیں۔ کن پلیٹ فارمز پر ہیں دونوں پٹیشنز؟ یہ ہائی کورٹ ہے۔ کون سی ہائی کورٹ پہ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ کی۔ تو کل آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بیسیکلی 2 استدعا لے کر جا رہے ہیں، ایک یہ کہ یہ جیل میں ایک کلاس دی جائے، ایکسس دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ ٹرائل کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کو سسپینڈ کیا جائے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ جی اس کو سسپینڈ کیا جائے، اور اپیل بھی اس کے ساتھ فائل ہوگی۔ بیسیکلی وہ 2 ہوں گی جو اکٹھی ہم گن رہے ہیں کہ اس آرڈر کو ہم نے چیلنج کرنا ہے، ساتھ میں سینٹینس ہے جو اس کو جو ہے ہم نے وہ کروانا ہے، ختم کروانا ہے، اور ان کو ریلیز کروانا ہے۔ ان دونوں حوالوں سے لائر آپ ہیں یا کون ہے جو کل جا رہا ہوگا؟ آپ ظاہر لیگل ٹیم؟ یہ لیگل ٹیم کے اندر مختلف لوگ شامل ہیں، میں بھی ہوں گا، شیر افضل مروہ صاحب ہوں گے مین،
جو لیڈنگ کونسل میں جو توشہ خانہ کا کیس خواجہ حارث صاحب نے کیا ہے، ساتھ بیرسٹر گور صاحب ہیں، اور صبح سلمان اکرم راجہ صاحب وغیرہ ہوئے تو وہ بھی انشاءاللہ اس کیس کے اندر ہوں گے. لاہور سے بھی 1-2 لوگ ہم نے اس میں ایڈ کیے ہیں. تو مختلف لوگ ساتھ ہوں گے. ایک پوری ٹیم جو ہے وہ وہاں پر جا کر اپنا کیس جو ہے وہ کرے گی. سر یہ آج جن حالات میں ہے خان صاحب وہ تو آپ نے بتا دیا کہ جناب اتنے بائی اتنے کا سیل ہے، اس میں یہ سارا آپ نے تفصیل سے بتا دیا. ابھی کاشف صاحب کے پروگرام میں بھی آپ استدعا ایک کیٹیگری کی کرنا چاہ رہے ہیں، ایک کلاس کی، تو اس میں بتائیے گا کہ اس میں کیا سہولیات ہوتی ہیں؟ اگر ایک کلاس دے دی جائے تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں سر مجھے ایگزیکٹ ساری سہولیات کا نہیں پتا، لیکن یہ ہے کہ کم سے کم یہ جو آج وہاں پر صورتحال ہے کہ پانی اندر گھس رہا ہے، وہاں پر جس طرح سے کیڑے مکوڑے اور مکھیاں، اور وہ جو واش روم کے اندر جو ہے وہ کمرے کے اندر ہی واش روم ہے اور شاور لگا ہوا ہے، کم سے کم ایک سیپریٹ کمرہ یا ایک باقاعدہ طور پہ اچھا وہاں پر انتظام تو رہنے کے قابل تو ہونا چاہیے نا کہ بندہ نماز بھی نہ پڑھ سکے. تو یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جان بوجھ کر وہاں پر ان کو رکھا ہوا ہے. یہ تو عزیز علی انہوں نے نہیں کہا کہ مجھے A کلاس میں لے کے جائیں، وہ تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے D کلاس میں لے جائیں. غلامی تو نہیں منظور کروں گا، یہ تو بالکل بات قائم ہے، اور میں کھڑا ہوں ڈٹا ہوں کسی حوالے سے. میرا آپ یہ جو کچھ چیزیں مثال کے طور پر ٹیلی ویژن، ایکسیس ٹو نیوز پیپر، ایئر کنڈیشن، اس طرح کی چیزوں کی ریکویسٹ کرنے جا رہے ہیں پریسائسلی آپ؟ دیکھیں یہ پٹیشن جب ہماری جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر سے وہ لگی ہوگی، A کلاس کے اندر جو بھی اس کے اندر ریکوائرمنٹ یا جو بھی اس کے اندر وہ دے سکتے قانونی طور پر جو پرووائڈ ہو سکا وہ انشاءاللہ اس کی ریکویسٹ کرے گی. باقی ڈیٹیلز جو ہیں کہ اس کے اندر ایک ایک چیز AC یا جائے نماز یا اچھا کمرہ ہو، صاف ستھرا ہو، یا وہاں پر ان کو جو ہے پانی جو ہے پینے کے حوالے سے اچھی فیسلٹیز ہوں، باقی جو چیزیں بنیادی انسان کو ہر وقت کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ تو ویسے بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا اب میں اس میں مزید سوالات آپ سے کرتا ہوں. ذرا حسن نعیم صاحب آپ اب ذرا مجھے، اور آف کورس نعیم صاحب ہیں یہاں پہ، تو نعیم صاحب اگر آپ پھر چاہیں تو آپ اس میں اپنی رائے آف کورس دے سکتے ہیں، کہ ذرا ہمیں پہلا آسان الفاظ میں بتا دیں کہ بھئی یہ کیا الزام کیا تھا، اور آج جو سلاخوں کے پیچھے ہیں تو فیصلے میں کیا لکھا ہے کہ جناب آپ اس جرم کے مرتکب ہوئے اس لیے آپ 3 سال جیل میں جا رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ بہت شکریہ وسیم بھائی. یہ بنیادی طور کے اوپر میں تو پہلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ جو ڈیفنس کے لائر موجود ہیں، یعنی چیئرمین تحریک انصاف کے وکلاء کی ایک ٹیم ہے، جیسے انہوں نے خود گنوایا، خواجہ حارث صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، بیرسٹر گور صاحب، نعیم صاحب خود. میرا سوال یہ ہے کہ انہوں نے ڈیفنس کیا لیا ہے ٹرائل کورٹ کے اندر؟ انہوں نے اپنا دفاع کرنا تھا نا. ایک تو پروسیکیوشن کی طرف سے ان کے اوپر الزامات عائد کیے گئے، الیکشن کمیشن کی جانب سے جو ہے وہ جو ہے ایک فوجداری کارروائی کے لیے جو ہے وہ لکھ دیا گیا، ٹرائل کورٹ کو معاملہ بھجوا دیا گیا. انہوں نے ڈیفنس کیا لیا ہے؟ دیکھیے ڈیفنس یہ میں ان سے پوچھوں گا، میں نے یہ بھی سوال پوچھنا ہے کہ اس دن گئے کیوں نہیں؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تو کہا تھا کہ حتمی دلائل پہ جاؤ. میں ان سے پوچھوں گا، ٹھیک ہے، یہ اپنے موقع پہ جواب دیں گے. آپ بتائیے کیس کے بارے میں. اس کیس کے اندر چیئرمین تحریک انصاف کے پاس ڈیفنس کے لیے بہت کچھ تھا. یہ ایکسپرٹ وٹنسز پروڈیوس کر سکتے تھے، پہلے دن ہی 400 جو ہے وٹنسز کی فہرست دے سکتے تھے. پھر جب آپ نے ڈیفنس وٹنس دینے ہوتے ہیں تو پھر ان کو آپ نے پروڈیوس کرنا ہوتا ہے، عدالت ان کو نوٹس نہیں کرتی. ان کی جو غلطیاں ہیں ایک بہت لمبی فہرست ہے، اور وہ فہرست یہ ہے کہ انہوں نے اس کیس کو لیگلی نہیں لڑا، انہوں نے اس کو سیاسی انداز میں لڑا ہے. جب سیاسی انداز میں آپ کیس لڑتے ہیں، جب آپ کا ڈیفنس ہی کوئی نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے الٹا آپ جج کو جو ہے وہ گالیاں نکال رہے ہیں یا اس کے اوپر جو ہے آپ ووٹنگ کر رہے ہیں، تو پھر نتیجہ یہی برآمد ہوتا ہے. ابھی بھی جو چیئرمین تحریک انصاف کی جو لیگل ٹیم ہے، اب تو وہ تو اندر جا چکے ہیں نا، وہ تو اب جیل کے اندر ہے، تو ان کو اپیل کے اندر اس کیس کو لیگلی لڑنا چاہیے، نہ کہ پھر ٹیکنیکلٹیز کے کبھی جائیں، کبھی ہائی کورٹ، کبھی سپریم کورٹ، کبھی پھر ٹرائل کورٹ، پھر وہاں سے اس ہر ایک آرڈر کے اگینسٹ آپ چلے گئے. یعنی اپیلز میں جا رہے تھے، آپ نے ہر اس چیز کو چیلنج کیا، یہ آپ کا رائٹ تھا، آپ نے ٹھیک کیا ہے. لیکن جو ٹرائل بھی چاہ رہا تھا تو ٹرائل میں بھی آپ کو اپنا ڈیفنس دینا چاہیے تھا، جو کہ بالکل نہیں دیا. 120 اس پر ہم ان سے سوال کر لیں گے، وہ بتائیں گے، ٹھیک ہے. لیکن آپ ذرا یہ فیصلہ تو سمجھ کر دینا کہ بھئی کیا ہے، جیسے نواز شریف صاحب کا فیصلہ تھا نا کہ بھئی یہ ہوا ہے، ریسیویبل تھا، ایسٹ تھا، ظاہر نہیں کیا، یہ ہوا. اب فارم بی میں ان کے جو ایسٹس تھے اور ان کی جو ویل سٹیٹمنٹ تھی، اس میں بہت سی چیزیں انہوں نے چھپائی ہیں. جیولری آئٹم جو تھا جو فارم بی کے اندر، اس کو انہوں نے جو ہے وہ 2 سال خالی چھوڑا، بلکہ 3 سال خالی چھوڑ دیا، اور تیسرے سال میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے پاس دیگر جو ویلیوبل سامان ہے اس میں ہم نے اس کو جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے. تو اس طرح تو جو فارم بی ہے آپ نے اس میں بتانا ہوتا ہے کہ جی یہ فارم بی ہے، یہ جیولری ہے، میرے پاس یہ جیولری ہے.
اس میں آپ نے اس کو کر دیا نیل. کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ ایکوائر کیا ہے اور 30 جون سے تک جو ہمارے پاس چیز ہوگی ہم نے وہ چیز ظاہر کرنے کے پابند ہیں. پھر آپ کہتے ہیں جی ہم نے لیا اور ہم نے اس کو جو آگے فروخت کر دیا. تو یہ ٹیکنیکل کھیلے, یہ تھرو آؤٹ ٹیکنیکل کھیلے. اور چیئرمین تحریک انصاف نے جو فارم بھی فل کیا ہے, جو بیسیکلی ایک قسم کا آپ کا ڈیکلریشن ہوتا ہے, وہ بیسیکلی انہوں نے جو کیا وہ مس ڈیکلریشن میں آ گیا, کنسیلمنٹ آف ایسٹ یا لیکن حسن صاحب یہ پھر اڑے بھی ٹیکنیکل بنیادوں پر ہی ہے نا. اور اگر بالکل یہی ٹیکنیکل فارمولا اپلائی کر دیا جائے پاکستان کے ایوان میں بیٹھے ہوئے آج 272 یا 342 MNAs پر, آج تو خیر 342 نہیں ہے لیکن فار ایگزامپل جو عام طور پر ہوتے ہیں, تو کتنے اڑ جائیں گے اتنے میں سے؟ یا یہ ایسی فاش غلطی کے مرتکب ہوئے ہیں کہ جس کے مرتکب یہی ہوئے ہیں, یا یہ ایسا پیمانہ ہے کہ جو اگر سب پہ لگا دیا جائے اسی طرح تو آدھی اسمبلی اڑ جائے گی؟ وسیم بھائی یہ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا, اور کوشچن یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا ہے یہی کمپیریٹیو انالیسس کے طور پر اپنا ڈیفنس لیتی پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کی لیگل ٹیم. انہوں نے یہی ڈیفنس کیوں نہیں لیا؟ وہاں پر 10 سال کے 15 سال کے اپنی پارٹی کے جتنے بھی لوگ تھے ان کے فارم 20 کے جو ڈیکلریشن تھے وہی عدالت میں پروڈیوس کر دیتے, کہتے جناب کہ یہ ہمارے فارم 20 کے ڈیکلریشن ہے, یہ 50 MNA اور ہے جس نے جو ہے یہ اس کو جو ہے جولری کو نیل کیا ہوا ہے. انہوں نے تو یہ کیا ہی نہیں. چلو نہیں صاحب یہ ذرا بتا دیں, ظاہر ہے میں نے سارے MNAs تو ایک مثال کے طور پہ کہہ دیا, ورنہ ظاہر ہے صرف وزیر اعظم توشہ خانہ سے گفٹ لیتے ہیں متعلقہ وزراء اپوزیشن کے لوگ تو سر, لیکن اپنا فارم بھی تو سب لوگ فل کرتے ہیں نا وسیم بھائی, فارم بھی تو ہر ایک فل کرتا ہے نا. تو ان کی جو غلطی ہے وہ توشہ خانے سے گفٹ لینے کے اوپر سزا نہیں ہوئی چیئرمین تحریک انصاف کو. وہ فارم بی کو جو انہوں نے فل کیا وہ اس کے اوپر وسل بلو کی گئی, اور اس وسل بلو کرنے کے اوپر پھر وہ معاملہ سٹارٹ ہو گیا 120 دن گزرنے کے باوجود بھی. بتا دیں جی نعیم صاحب, اگر اتنا ہی سمپل ہے تو آپ نے کیوں نہیں کیا بھائی؟ آپ تو چاہتے ہوں گے نا کہ وہ سلاخوں کے پیچھے نہ جائیں, تو آپ نے کیوں نہیں یہ پوائنٹس ریز اپ کیے؟ نعیم صاحب دیکھیں گزارش یہ ہے کہ پہلے دن سے ہم جو ہے پورا لیگل پروسیڈنگ جو ہے وہ اڈاپٹ کر رہے ہیں. خان صاحب جو ہیں بیسیکلی کسی طرح سے نہ اس کیس سے بھاگے ہیں. جب سے یہ کیس سٹارٹ ہوا ہے خان صاحب کے اوپر وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا, تو اس ٹائم سے لے کے خان صاحب میڈیکلی جو ہے وہ ریسٹ پر تھے, اور اس نہیں صاحب سوری اگر میں غلط نہیں ہوں, میں غلط ہوں پلیز کریکٹ کیجیے گا. بار بار آپ نے اس کی مینٹینیبلٹی کو بھی چیلنج تو کیا نا, نہیں جناب قابل سماعت ہی نہیں جناب آپ کا دائرہ اختیار ہے, نہیں جناب الیکشن کمیشن کر نہیں سکتا. حالانکہ پولیٹیکل نیریٹو PTI کا یہ ہوتا تھا نون لیگ کے دور میں کہ میاں صاحب چوری نہیں کیا تو تلاشی دو یار, کیوں چیلنج کرتے ہو درخواست کے قابل سماعت ہونے والا, تلاشی دو, ختم کرو معاملہ. بالکل آپ جو بات کر رہے ہیں میں اس کے اوپر میرا جواب یہ ہوگا کہ خان صاحب کو پہلے تو جوڈیشل جو خان صاحب گرفتار ہوئے 9 مئی کو, اور 10 تاریخ کو خان صاحب کے اوپر فرد جرم لگایا گیا بغیر لیگل سارا پروسیجر اڈاپٹ کرتے. ان کے اوپر یہ کہا گیا کہ جو فرد جرم ہوتا ہے اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اکیوز کے سامنے پڑھ کر سنایا جاتا ہے, وہ نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد ہم یہ استدعا کر رہے تھے کہ یہ جج صاحب ہمارا کیس نہ کریں. 3 تاریخ سے یہ ہماری, یہ تو ابھی کی بات ہے نا دلاور صاحب, یہ تو شروع سے ہی آپ لوگ کیا اس کی مینٹینیبلٹی یا فلاں کا دائرہ سماعت ہے ہی نہیں, یہ تو الیکشن کمیشن چیلنج کرتے رہے نا. جس ٹائم سے آپ کا پولیٹیکل نیریٹو تو یہ تھا کہ نواز شریف یہ کام کیوں کرتا ہے بھائی, بس چوری نہیں کی تلاشی دے, ختم کرے بات. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جورسڈکشن کا معاملہ ہم نے چیلنج اس لیے کرنا تھا کہ وہ کیس چلنے کے قابل نہیں تھا. مینٹینیبلٹی کے اوپر بھی ہم نے کوشچن اس لیے اٹھایا کہ وہ تھا نہیں. اب دیکھیں ایک بندہ ڈی سیٹ ہوتا ہے میاں والی سے, آپ اس کو جو ہے وہ بجائے یہ کہ ایڈیشنل سیشن جج وہاں پر جو میاں والی کا ہے اس کو کریں, آپ یہاں پر اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ کر دیتے ہیں. پتہ ہی نہیں تھا, تو قانونی طور پر تو آپ نے دیکھنا ہے نا. پھر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ کمپلینٹ ہے اتھرائز پرسن کے ذریعے ہوئی ہے. ایک پہلا پروسیجر تو آپ نے ڈاؤٹ کرنا ہے نا کہ کوئی بھی اگر کمپلین آئی ہے تو کیا وہ لیگلی طور پر مینٹینیبل ہے, چلنے کے قابل ہے یا نہیں. ہاں ہم تو یہ کبھی بھی نہیں کہ الیکشن کمیشن میں پیش ہوئے ہیں, وہاں پر اپنا جواب دیا ہے خان صاحب نے, کوئی وہاں سے نہیں بھاگے. وہاں پر فیصلہ بھی ہوا, حالانکہ 3 مہینے قانون کا ٹائم تھا, 1.5 مہینے کے اندر اندر ایک جواب دینے کا موقع دیا اور فوراً اس کے اوپر فیصلہ کر دیا. اچھا, اور یہ جو سوال ہے نعیم صاحب کا معصومانہ سوال کہ آپ نے اپنا ڈیفینس کیا لیا ہے, تو بتائیں کیا لیا آپ نے؟ یہ ڈیفینس لیا کہ جناب ہاں یہ ہم سے ٹیکنیکل مسٹیک ہوئی لیکن ہمارا انٹینٹ نہیں تھا اس میں, کیا؟ دیکھیں گواہوں کی ہم نے لسٹ دی, 4 گواہ ہم نے دیے. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ 200 گواہ دیتے, ہم نے 4 گواہوں کی لسٹ دی. اگر جج صاحب نے یہ فیصلہ دینا تھا کہ یہ 4 گواہ ریلیونٹ نہیں ہے, تو کیا اس کے اندر یہ کہنا تھا کہ آپ فائنل آرگومنٹس کر لیں؟ نہیں, اس کے اوپر اگر 4 ہم نے گواہ نہیں, آپ نے اوتھ سٹیٹمنٹ نہیں کروایا نا چیئرمین تحریک انصاف کا, آپ نے 342 کا بیان کروا دیا ان کا. نعیم صاحب
لیکن آپ نے آن اوتھ اسٹیٹمنٹ نہیں کروایا. جب آن اوتھ اسٹیٹمنٹ ہوتا ہے تو پھر میرٹس اور ہو جاتے ہیں نا ٹرائل کے. آپ تو خود ماشاءاللہ وکیل ہیں, تو آپ کو معلوم ہے کہ ٹرائل کورٹ میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں, لیکن مجھ سے بہتر تو آپ کو معلوم ہے. دیکھیں بولنے دینا جناب, آپ کو معلوم ہے, آپ کو یہ ڈیفینس دینا چاہیے تھا نا. آپ دیکھیں چیئرمین تحریک انصاف کے ساتھ کیس آپ نے کوئی کسی سے نہیں لڑا, اپنا پوائنٹ. جی نہیں صاحب, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 342 میں یہاں اس شو میں ہرگز بھی ہمایوں دلاور صاحب والی عدالت کا ماحول پیدا نہیں ہونے دوں گا, اور ہوگا بھی نہیں انشاءاللہ. اچھے ماحول میں بات کریں. بندوق کی نوک کے اوپر 342 کی اسٹیٹمنٹ لی گئی چھٹیوں کے اندر. آپ دیکھ لیں کہ ارجن نوعیت کے معاملات صرف دیکھے جاتے ہیں, اور ٹرائل جس طرح سے چلایا گیا اجرت کے ساتھ وہ آپ کے سامنے ہے کہ چھٹیوں کے اندر جب جمعہ ہے, جمعے کے بعد بھی یہ ٹرائل چلتا رہا ہے, اور ایک لمحے کے لیے وہاں پر بریک نہیں دیا گیا. کیا ایسا اسپیشل, کیا ایسا کیس تھا جس کے اوپر ڈائریکشن دی کہ آپ نے 5 منٹ کے اندر اندر یا ایک دن کے اندر اندر آپ نے فیصلہ دینا ہے. ہم نے 342 کی خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ کروائی, 342 کی اسٹیٹمنٹ جو ہوئی اس کے اندر بھی آپ دیکھ لیں کہ خان صاحب نے کہا کہ مجھے ایویڈنس پڑھنے کا, مجھے کراس جو ہے ایگزامینیشن جو سارا ہوا ہے وہ سارا مجھے دیکھنے دیں, جتنے ڈاکومنٹس میرے خلاف استعمال کیے تاکہ میں دیکھ سکوں, پھر میں اس کا جواب تسلی سے دے سکوں. 35 سوالات ہیں, آج آپ نہ لیں, لیکن آپ کو پتہ ہے کہ وہ ٹائم ہی نہیں دیے گا. پہلے کبھی دیا جاتا تھا 1 بجے آ جائیں, کبھی دیا جاتا تھا 2 بجے آ جائیں. اس طرح سے 342 کی اسٹیٹمنٹ دی گئی. پھر جو گواہوں کی لسٹ دی گئی, ہائی کورٹ نے خود کہا ہے نوٹس جاری کرتے ہوئے کہ اگلے ہفتے کیس میں فکس کیا جاتا ہے, لیکن آپ وہ جو نوٹس ہوا ہے اگلے ہفتے کا وہ کہاں پہ کھڑا ہے, اور جو یہاں پر جو پروسیڈنگ ہو رہی ہے جو فوراً فیصلہ دے دیا گیا, پھر تو وہ اس نوٹس کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. اچھا نہیں صاحب, اسی سے جڑا ایک اور سوال یہ بتا دیں, جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا اور اس کے اگلے دن سماعت ہو گئے, اور فیصلے میں یہ لکھا تھا کہ جناب جب حتمی دلائل ہو رہے ہوں تو پی ٹی آئی کے وکلاء میک شور کریں تو کہ دلائل میں پیش ہوں, اور آپ لوگ پیش نہیں ہوئے. صبح عدالت لگی 8:30 غالباً, پھر 10:30 پھر 12:30 بجے فیصلہ لکھوانا شروع کر دیا. اس وقت جو آپ لوگ پیش نہیں ہوئے وہ کیا وجہ تھی؟ وہ پارٹ آف اسٹریٹ, اگر خواجہ حارث صاحب کہیں بزی بھی تھے کسی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں تو وہ بھی کوئی اور ریلیشن نہیں ہوا, تو وہ پارٹ آف اسٹریٹجی تھی یا کیا تھا؟ کیسز ہی اتنے ہوتے ہیں کہ مختلف کیسز میں پیش ہونا ہوتا ہے. اس دن تو سر یہ اٹ گوز ود آؤٹ سیئنگ نا, سب سے امپورٹنٹ کیس وہی تھا, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے لکھ کے دیا تھا کہ آپ نے حتمی دلائل میں پیش ہونا ہے, اور دلاور صاحب کہہ چکے تھے کہ پیش نہیں ہوئے تو میں فیصلہ سنانے کی طرف جاؤں گا. تو پھر تو سارے کیس چھوڑ کر تو وہاں ہونا چاہیے تھا نا اس ٹائم پہ آپ کو. جا کے جو جونیئر ایسوسیٹ ہیں وہ پیش ہوئے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ وہ آ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم انکار کرتے ہیں کہ آج ہم بحث نہیں کریں گے, بلکہ یہ کہا گیا کہ وہ نیب کورٹ میں آپ ٹائم دیں. وہ جو ٹائم ہے وہ نہیں دیا گیا, اور فوراً جو ہے اس کے اوپر فیصلہ 12:15 بجے ہم کورٹ کے اندر کھڑے تھے, 12:30 بجے جج صاحب آتے ہیں اور وہ فیصلہ لکھانا شروع کر دیتے ہیں. خواجہ صاحب آرگومنٹ شروع کرتے ہیں, وہ خواجہ صاحب کے آرگومنٹس نہیں سنتے بلکہ اپنی طرف سے وہ آرڈر لکھوانا. جب وہ 12:30 بجے آئے تب خواجہ حارث صاحب نے کہا ایز اے لائر کہ سر اب میں یہاں موجود ہوں اور میں دلائل دینا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل, میں ساتھ کھڑا تھا. جی اس استدعا کو مسترد کیا گیا ہمایوں دلاور صاحب کی جانب سے, سنا ہی نہیں گیا. جی ایسے سمجھا گیا کہ کوئی بندہ کھڑا ہی نہیں, انہوں نے آرڈر لکھوانا شروع کر دیا. اور 4 بجے کا ٹائم ہے. اگر آپ اس وقت کہتے کہ ٹھیک ہے جی آپ اپنے دلاور صاحب نے پوائنٹ آ گیا. حسن آپ کہیے گا, میں ذرا مائنڈ. جی حسن جی جی دیکھیں, خواجہ صاحب سے متعلق انہوں نے چیک کرایا تھا نیب کورٹ سے, وہ نیب کورٹ میں موجود نہیں تھے, اور یہ بات انہوں نے پھر اس بات فیصلے میں لکھی ہوئی ہے he was somewhere else. ہاں جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ 4 گواہوں کی بات کر رہے ہیں نعیم بھائی, تو نعیم بھائی نے 4 گواہ اگر لسٹ دی تھی تو ان کو پیش بھی کرا دیتے نا عدالت میں, خالی فہرست تو نہیں دینی ہوتی, کیونکہ جو ڈیفنس کے وٹنس ہوتے ہیں وہ ڈیفنس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وہ تو جج صاحب نے اس استدعا کو مسترد نہیں کر دیا تھا گواہان کو پیش کرنے. سر استدعا کو مسترد بعد میں کیا ہے, یہ تو پہلے انہوں نے وہاں پر کھڑا ہونا چاہیے تھا صبح سے. سر دیکھیں, جس نے کیس لڑنا ہوتا ہے نا وسیم بھائی, وہ کچہری کے پھٹے پر صبح فجر کے ٹائم پہنچ کے جا کے بیٹھ جاتا ہے. یہ پاکستان میں اسی طرح ہوتا ہے, جنہوں نے لیگلی الیکشن جو ہے نا کیس لڑنا ہوتا ہے, جس نے الیکشن لڑنا ہوتا ہے وہ الیکشن ڈے پر نا وہ فجر کی نماز پڑھ کے نا تو وہ باہر نکل جاتا ہے اور وہ اپنی ٹیمز کو سب کو اسمبل کر رہا ہوتا ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے, وہ آپ کو پتا ہے گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے, جو گراؤنڈ ریالٹی یہی ہے. یہاں پر تو یہ آ ہی نہیں رہے تھے. تو یہ اس طریقے سے دیکھیں, میں تو ایسا آبزرور بتا رہا ہوں کہ میرے نزدیک جو ان کے ڈیفنس تھا, اور ابھی بھی ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ میں یہ اپنی ڈیفنس لے سکتے ہیں, لیکن ان کو جو اپنا کیس ہے اس کو لیگلی لڑنا ہوگا. یہ پولیٹیکلی اور ٹیکنیکلٹی سے نکل کر انہوں نے اگر اینڈ ڈو یو تھنک لیگلی دے ہیو اے اسٹرانگ کیس حسن ایوب صاحب؟ سر انہوں نے تو ابھی تک اپنا ڈیفنس لیا ہی نہیں ہے نا وسیم بھائی, میں یہی تو بات کر رہا ہوں. ابھی تک انہوں نے ڈیفنس نہیں لیا, ابھی تو یہ ڈیفنس لیں گے اپنا, اور یہ ڈیفنس لیے بغیر انہوں نے اپنے خلاف فیصلہ کروا لیا. یہی تو ان کی مطلب میں کہہ رہا ہوں کہ جو میرے خیال کے مطابق دانشمندی نہیں تھی.
ابھی تک کیا ڈیفینس لی ہے؟ میں یہی سوال کر رہا ہوں. نہیں صاحب، یہ سوال کا اگر جواب دے دیں کیا ڈیفینس کیا لی ہے آپ نے اپنے دفاع میں، کیا کہا ہے؟ بڑے لمبا نے پروسیکیوشن نے کیس ثابت کرنا تھا اور پروسیکیوشن کسی طرح سے کیس ثابت نہیں کر سکی. جو ڈاکومنٹس کا انحصار کیا جا رہا ہے ان ڈاکومنٹس کو بھی کسی طرح سے پیچھے سپورٹ نہیں کیا جا رہا. آپ حسن کی اس بات کو چیلنج نہیں کر رہے آپ کہ ہم نے ڈیفینس نہیں لیا، آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی وی ور ناٹ باؤنڈ ٹو گیو آور ڈیفینس، پروسیکیوشن نے ثابت کرنا تھا وہ ثابت نہیں کر سکا. بالکل ہم نے ڈیفینس لیا، ڈیفینس میں ہی ہم نے آرگومنٹس بھی کیے، ہم نے ڈیفینس کے اندر لسٹ بھی وٹنس بھی دی. مثلاً کیا کہا آپ نے ڈیفینس میں؟ اگر یہی انہوں نے کرنا ہے نا ہائی کورٹ میں، تو میں ابھی کہتا ہوں نہیں بھائی معذرت، آپ اپیل کی تکلیف مت کریں. اگر آپ نے یہی رویہ رکھنا ہے نا ہائی کورٹ میں تو میں آپ کو سیریسلی کہہ رہا ہوں پھر آپ تکلیف مت کریں ہائی کورٹ میں اپیل میں بیل میں جانے کی. ایک دن گواہوں کی لسٹ دی ہے، ایک دن کوئی 12 بجے کے قریب، تو انہوں نے اس دن کہا ہے کہ 1:30 بجے تک آ جائیں، ادروائز جو ہے میں فیصلہ کر دوں. تو انہوں نے فیصلہ کر دیا. گواہوں کو تو سننے نہیں دی گیا. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدھ دن کا ٹائم دے دیا جائے. سپریم کورٹ میں معاملہ پینڈنگ ہے، ٹرانسفر اپلیکیشن ہماری ہائی کورٹ میں پینڈنگ ہے. اس پہ تم نے بات کر لی نا، ٹھیک ہے، لیکن جو متعلقہ فورم میں متعلقہ لسٹ میں وہ فہرست نہیں تھی، اس پر آپ کا ڈیفینس ہے کیا؟ چلیں ویسے ہمیں بتا دیں ہماری معلوم، اس پر آپ کا ڈیفینس کیا ہے کہ کیوں نہیں تھی متعلقہ لسٹ یا متعلقہ فارم میں ان اشیاء کی فہرست یا مالیہ کیوں نہیں تھی؟ دیکھیں کیس جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے اندر 21 ملین کے گفٹ جو ہیں خان صاحب نے لیے اور 58 ملین کے سیل کیے اور وہ انہوں نے اکاؤنٹ میں شو نہیں کروائے. ہم یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب نے 30 ملین وہاں پر جو ہے وہ جمع کروائے اور یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اتنے پیسے جو ہیں خود استعمال کیوں کیے، یا اگر کوئی سڑک بنوائی ہے تو وہ کی کیوں ہے. یہ پہلا سوال کرتے ہیں. دوسرا یہ کہتے ہیں جی جو 2 سال باقی والے ہیں ان میں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جو 30 جون کو جو ایسٹ ڈکلیئر کی تھی الیکشن کمیشن میں فارم میں، اس میں وہ ذکر نہیں کیا جو آپ نے گفٹ جو ہے وہ سیل کیا. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت گفٹ جو ہے وہ ہمارے پاس تھی ہی نہیں. اس وقت گفٹ اچھا معذرت نعیم صاحب، معذرت میں آپ کو بات کر رہا ہوں، یہ ابھی میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو لائیو چل رہی ہے ہر پہ خبر، یہ خبر آپ کو تک پہنچ گئی ہے کہ نعیم حیدر پنچوتا صاحب کو ایف آئی اے کا نوٹس، چیئرمین پی ٹی آئی کے وکیل نعیم حیدر پنچوتا کو ایف آئی اے کا نوٹس، ابھی یہ بریکنگ نیوز چل رہی ہے میں آپ سے بات کر رہا ہوں، اوپر ہیڈر پہ آپ کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے حکم پر انکوائری کی جا رہی ہے. یہ ہے اس نوٹس کا متن اور اس میں آگے بھی کچھ لکھا ہے، آپ کے خلاف سائبر کرائم رپورٹنگ سینٹر میں انکوائری ہو رہی ہے. یہ بھی ہے اس نوٹس کا متن اور اس میں آگے کیا لکھا ہے یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں. جج ہمایوں دلاور کے سوشل میڈیا پیج سے متعلق انکوائری کا یہ معاملہ ہے. یہ آپ کو پتہ ہے یا میں نے آپ کو بھی براہ راست بتائی یہ بات؟ دیکھیں مجھے تو کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی چلو 8 اگست کو کل ہے، 8 اگست کو صبح 10 بجے آپ کو بلایا انہوں نے. جی بالکل، میں آپ سے سن رہا ہوں. اچھا مجھ سے ہی سن بلایا ہے، مجھے تو اس طرح کا نوٹس ابھی ریسیو کوئی نہیں ہوا. تو دیکھتے ہیں اس کو کہ اگر نوٹس آیا تو انشاءاللہ اس کو جو بھی جواب دینا ہوگا دیں گے. اچھا ٹھیک ہے، چلیں ابھی یہ لیٹسٹ خبر آ گئی بریکنگ، تو میں جاتے ہوئے اس پہ آپ اس پہ شور ہیں، آپ کا موقع بعد بھی یہی ہے کہ صاحب انہوں نے یہ تو مان لیا کہ پیج میرا ہی تھا لیکن وہ کہتے ہیں پوسٹ میری نہیں تھی. آپ کا آج بھی موقع بھی ہے کہ نہیں جناب پوسٹ بھی معزز جج صاحب کی تھی؟ دیکھیں گزارش یہ ہے کہ ہم نے پہلے بھی یہی استدعا کی تھی جب بھی سوشل میڈیا کے اوپر پریس کانفرنس بھی ہم نے کیا ہے کسی جگہ کے اوپر بھی کہ جج صاحب نے کورٹ کے اندر خود کہا کہ فیس بک آئی ڈی جو ہے وہ میری ہے لیکن تصویریں میری نہیں ہیں. لیکن اگر آئی ڈی جو ہے ان کی وہ نہیں تصویریں ان کی نہیں ہیں تو تصویریں جس نے وہاں سے آئی ڈی بلاک کی ہے یا جس نے آئی ڈی کو جو ہے اس کے اوپر تصویریں ڈیلیٹ کی ہیں تو جج صاحب کو چاہیے تھا کہ اس کے حوالے سے ضرور ایف آئی آئی کو کمپلین کرتے اور اپنا بتاتے کہ یہ میرے اکاؤنٹ سے جو ہے یہ تصویریں جو ہیں ڈیلیٹ ہو گئی یا ہیک ہو گیا. اس حوالے سے کوئی کمپلین نہیں دیتی. دوسرا یہ ہے عمران خان مخالف پوسٹ تو وہ کہتے ہیں نا میں نے کی نہیں ہے، جن اسپیسیفک پوسٹ کا آپ لوگوں نے حوالہ دیا ہے وہ کہتے ہیں میری نہیں ہے بھائی ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ نہیں جانب ان کی وہ غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں، آپ کا موقف یہ ہے کل آپ ایف آئی میں یہ کہیں گے اگر فیس بک آئی ڈی وہ کہتے ہیں کہ میری ہے تو پوسٹیں اگر اس کی نہیں ہے تو اس کے خلاف کمپلین تو پھر دائر کرنی چاہیے. کیا دائر ہوئی ہے؟ اب مجھے نہیں معلوم، انہوں نے آپ بتائیں انہوں نے عدالت میں کیا کہا کہ میری نہیں ہے کا مطلب ہے کہ کسی اور نے پوسٹ کر دی میرے اکاؤنٹ سے یا وہ کہہ رہے ہیں کہ فوٹو شاپڈ ہے میری نہیں ہے ایسی یہ تصویر ہی جعلی ہے. اس حوالے سے وہاں پر ان سے یہ بات ہوئی، وکلا نے جا کے یہ کہا کہ یہ ہمیں پتہ چلا ہے سر. انہوں نے آگے سے وکلا کے ساتھ بھی ناراضگی کی بلکہ وہاں پر یہ بھی کہا گیا کہ آپ بھی اپنے جو ہے کلائنٹ کے ساتھ تیار ہیں. گور صاحب کو یہ جج صاحب نے کہا. تو یہ صورتحال ہے، وہاں پر جج صاحب نے کوئی انکار نہیں کیا. اگر فیس بک آئی ڈی کے اوپر جو ہے تصویریں انہوں نے نہیں لگائی تو اس کے اوپر انہیں چاہیے کہ وہ کمپلین کرتے. اور آخری بات یہ بتا دیجئے
کیا آپ کسی مرحلے پر کل یا آگے کبھی بھی سپریم کورٹ آف پاکستان بھی جا رہے ہیں, جا سکتے ہیں, یا ابھی جا ہی نہیں سکتے چونکہ پہلے تو ٹرائل کورٹ سے ہائی کورٹ جائیں گے, بعد کی بات ہے سپریم کورٹ. پہلے قانونی طور پر ہائی کورٹ جائیں گے, اس کے بعد کا معاملہ ہے سپریم کورٹ, ریلیف نہ ہوا تو پھر سپریم کورٹ جائیں گے. جی تھینک یو سر, بہت شکریہ حسن ایوب, بہت شکریہ نعیم حیدر جوتا صاحب, جن کو ہم آج پروگرام کے دوران ہی اطلاع دی گئی ہے. آپ کو نوٹس موصول ہو گیا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے نہیں پتا, مجھے بھی آپ نے لائیو بتایا ہے, اور اس پر انہوں نے اپنی رائے بھی بتا دی, اس سے متعلق ان کی رائے کیا ہے بتا دی. بریک کے بعد ہم ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ سندھ کے گورنر عزت مآب جناب کامران ٹسوری صاحب موجود ہیں. مختلف حوالوں سے ان سے بات کرنی ہے. متحدہ قومی موومنٹ واز دا اونلی پارٹی جو کہ کہہ رہی تھی کہ جناب نئی مردم شماری کے تحت الیکشن دو, باقی سب اس کو اپوز کر رہے تھے. سی ایم سندھ نے بھی پہلے کہا کہ جناب عاصمہ شیرازی صاحبہ کے انٹرویو میں کہا کہ ہم تو اس کو اپوز کریں گے, پھر ہمارے انٹرویو میں انہوں نے انڈیا دیا کہ نہیں شاید وہ اس کو اپوز نہیں کریں گے. پھر ہم نے ان سے مردم شماری سے متعلق ایک اور سوال بھی کیا ایم کیو ایم کے اعتراض کو لے کے, جو کہ تھا کہ ایم کیو ایم کہہ رہی تھی کہ دیہی سندھ کو جتنا ہے اس سے بھی زیادہ بتایا جا رہا ہے, شہری سندھ کو جتنا ہے اس سے بھی کم گنا جا رہا ہے. اس سوال کا بائی دا وے انہوں نے کیا جواب دیا, یہ بھی آپ کوئکلی دیکھ لیجیے. پہلے وہ کہتے ہیں بھائی کراچی کم گنا جا رہا ہے, اس کا ثبوت کیا ہے؟ مثال کے طور پر اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ جناب پہلے مرحلے میں 29 لاکھ گھر گنا گیا کراچی میں, حالانکہ 35 لاکھ تو خالی کے الیکٹرک کا میٹر ہے. کم از کم 10 لاکھ تو گھر ہی کم گنا گیا. میں نے گنا, اس وقت تک ہم سے ڈیٹا نہیں شیئر کیا جا رہا تھا. یہ تو 29 لاکھ ان کو تب پتہ چلا, اگر ڈیٹا نہیں شیئر کرتے تو انہیں 29 لاکھ کیسے پتہ چلتا؟ ڈیٹا شیئر آپ کی کاوشوں سے ہوئے. وہ کہتے ہیں ہم نے 56 ملاقاتیں کی ہیں وفاق سے. بھائی یار ان کے سارا ان کا کریڈٹ ہے, اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے. وہ کہتے ہیں کہ بھائی عجیب ہو رہا ہے کہ دیہی سندھ کی آبادی زیادہ تناسب سے بڑھ رہی ہے اکارڈنگ ٹو دس سینسس, اور شہری سندھ کی کراچی حیدرآباد کی کم تناسب سے بڑھ رہی ہے. یہ تو بہت ہی لاجیکل سی بات ہے, سب کو نظر آ رہا ہے کہ شہر میں زیادہ لوگ بستا ہے. ایسا بھی یہ غلط ہے نا. میں ساری آپ کو یہ بات بتاؤں, کراچی تو اس وقت ہم خود, میں یہ نہیں کہنا I shouldn't say that because وہ غلط پولیٹیکلی غلط ہو جائے گا, لیکن اٹ از برسٹنگ اٹ سیمس. لوگ جو ہے بہت لوگ تو کراچی سے نکل کے چلے گئے, اور بہت ساری باتیں کی انہوں نے. تو خیر اس پہ بات کرتے ہیں. آج یہ بھی کہا گیا کہ جناب ان کا بھی نام دیا گیا ہے بطور نگراں وزیر اعظم. تو سر بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو یہیں سے شروع کرتے ہیں. یہ ویسے ہی پریس کانفرنس میں فاروق ستار صاحب نے اپنی خواہش کا اظہار کر دیا تھا. ظاہر ہے وہ بڑی خاص محبت رکھتے ہیں آپ سے, تو کوئی راز نہیں ہے. اس محبت کے لیے انہوں نے جو ہے وہ کتنی دشمنیاں بھی مول لے لیں. تو وہ یہ تھا, یا باقاعدہ فارملی جو مشاورت کا پروسیس ہے اس میں ایم کیو ایم نے باقاعدہ اپنا ایک نام دیا ہے کامران ٹسوری کا وزیر اعظم کے طور پہ, کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بادامی بالکل آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے اور فاروق ستار بھائی بھی ساتھ موجود تھے, باقاعدہ طور پر پرائم منسٹر صاحب کو نام دیا ہے, اور ظاہر ایم کیو ایم سے ایک نام مانگا تھا تو خالد بھائی کی یہی خواہش تھی. حالانکہ مجھے جب ہم واپس آ رہے تھے تو آپ سے شیئر کر رہا ہوں, تو مجھے ان کا گاڑی میں چہرہ تھوڑا سا اداس لگ رہا تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو سارے کام میں سوچ رہا ہوں جو آپ کر رہے ہیں کراچی گورنر ہاؤس, سندھ گورنر ہاؤس میں, ان کاموں کا کیا ہوگا. تو میں نے ان سے کہا کہ خالد بھائی میں تو خود یہ سارے کام ایک عبادت سمجھ کے کر رہا ہوں, جہاں لاکھوں لوگوں کو آئی ٹی کے کورسز کرائے جا رہے ہیں, جہاں لاکھوں لوگوں میں راشن تقسیم ہو رہا ہے, اور لاکھوں لوگوں کے ہیلتھ انشورنس کارڈ بن رہے ہیں, اور یہ 1 سال تک ان بچوں نے اسی گورنر ہاؤس میں پڑھنا ہے. تو آپ یقین جانیے میں نے خالد بھائی سے کہا کہ میری یہ ریکویسٹ ہے, اور میں یہ قربانی دینے کے لیے تیار ہوں, کیونکہ کس کو شوق نہیں ہوتا کہ یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ دن اور یہ منصب دے. لیکن میں اپنے صوبے اور اپنے شہر کے لوگوں کے لیے میں نے خالد بھائی سے ریکویسٹ کی کہ آپ کسی اور کا نام دے دیں, مجھے کم از کم آپ کی ریکویسٹ انہوں نے میں یہ عبادت سمجھ کے مانی یا قبول کرنے سے انکار کر دیا آپ کی اس درخواست کو؟ نہیں, وہ خود بھی اس بات میں شش و پنج میں ہے, اور جب میں نے ان کو انسسٹ کیا تو انہوں نے کہا ہے کہ ٹھیک ہے میں آج اس کو ریویو کرتا ہوں, لیکن باقاعدہ تیر نکل گیا نا, کمان سے نام دے دیا نا, تو اب وہ نام اپروو ہو گیا تو پھر تو کرنا پڑے گا, بعد لینا خاص نہیں, واپس بھی لے سکتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اچھا نہیں, مزار بات ہے انہوں نے آگے کی بھی سوچ لیا, ان کو نہ صرف انہوں نے نام دے دیا بلکہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ ان کو یقین ہے کہ نام اپروو بھی ہو جائے گا, اسی لیے وہ گورنر ہاؤس کی ویرانی کا سوچ کے اداس بھی ہو گئے ہیں. تو ان کو یقین بھی ہے کہ وہ آپ دیکھیں, یہ سارے منصب اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہوتے ہیں, جس کو جو منصب اللہ دینا چاہے. اور میری بحیثیت گورنر شپ کی نوٹیفیکیشن آپ کو پتا ہے 12 ربیع الاول والے دن ہوئی, اس کے ابھی کسی کو یقین نہیں تھا,
تو جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات چاہتی ہے جس کو عزت دے, جس کو منصب دے, یہ تو اسی کے ہاتھ میں ہے. یہ نام کنسیڈر ہوا ہے آپ کا بھی, شارٹ لسٹ ہوا ہے یا نہیں وہاں سے وفاق سے جنہوں نے مجھے پتا نہیں اس بارے میں, مجھے اس بارے میں آپ کو علم نہیں. اچھا سر, یہ سینسس جس طرح میں نے کہا یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایم کیو ایم واحد جماعت جو کہہ رہی تھی, باقی سب تو اس کو اپوز کر رہی تھی اور پھر ایم کیو ایم کی بات مان لی گئی. لیکن یہ بھی تو فیکٹ ہے نا کہ ایم کیو ایم تو کہہ رہی تھی کہ ہم 3 کروڑ, کراچی کی آبادی 3 کروڑ اور اس سے کم پہ ہم نہیں مانیں گے, تو پورا 1 کروڑ 2 کروڑ 5 لاکھ بنا ہے تقریباً, اور ایم کیو ایم اس کو بھی اپنی وکٹری کلیم کر رہی ہے. تو کیا ایم کیو ایم کے خیال میں وہ دعویٰ ایم کیو ایم کا 3 کروڑ کا زیادہ تھا, انہوں نے جان کے زیادہ بتایا تھا کہ کم میں بات طے ہو جائے, قالین والین بک رہا تھا یہ, یا پھر نہیں, یا ایم کیو ایم کی پوزیشن یہ کہ نہیں آج بھی ہم 95 لاکھ کم گنے گئے لیکن چلو کچھ نہ ہونے سے کچھ بہتر ہے اس لیے ہم خوش ہیں, یہ بتا دیجیے گا. خالد مقبول بھائی نے کسی پریس کانفرنس میں یہ کہیں بیان دیا ہے کہ ہم کراچی والوں کا مقدمہ جیت گئے ہیں, کراچی والے پورے گنے جا چکے ہیں, اب وہ لوگ جو کراچی میں رہ رہے ہیں اور ہیں بھی کراچی والے, ان کا مقدمہ ابھی باقی ہے. وہ کہتے ہیں میں وہ بھی لڑوں گا اور پھر جا کر یہ 3 کروڑ پورے ہو جائیں گے. پوزیشن یہی ہے کہ ایکچولی ہے 3 کروڑ ہی, ابھی بھی کم گنا گیا ہے. دیکھیں بہت ساری وجوہات بھی ہیں, چیزیں بھی ہیں, لوگوں کا حصہ نہ لینا سینسز میں, اور آپ ہی کے ایک رپورٹر ARY کے رافع حسین, آج سے 2 مہینے پہلے انہوں نے مجھ سے سوال کیا تھا جب 1 کروڑ 40 لاکھ گنا گیا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ اگر 2 کروڑ سے کم گنا گیا تو میں گورنرشپ سے ریزائن کر دوں گا. اور آپ یہ دیکھیے گا کہ اس پر ایم کیو ایم نے ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں کافی محنت کی, کئی بار اسلام آباد گئے, میرے پاس کئی بار آئے, میں نے کئی بار وفاق سے بات کی, سینسس ڈپارٹمنٹ سے بات کی. ایسا لگتا تھا کہ پچھلے 4 مہینے ہمارے پاس کوئی اور کام نہیں تھا, صرف اس سینسس کو لے کے ہی اور کراچی کا ہیڈ کاؤنٹ پورا ہو جائے. کافی محنت کی ہے ایم کیو ایم نے اس پہ. ٹھیک ہے. اچھا سر یہ بتا دیجئے کہ سندھ اسمبلی میں بھی نیشنل اسمبلی کی طرح دھڑا دھڑ قانون سازی ہو رہی ہے اور اس پر معترض ہیں بہت سارے اراکین اسمبلی بشمول متحدہ قومی موومنٹ. ابھی بڑی دلچسپ سچویشن ہے, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ. بل آتا ہے صوبے میں گورنر کے پاس, گورنر سائن نہ کرے تو واپس جاتا ہے, اس کے بعد جب دوبارہ آتا ہے تو پھر گورنر کو سائن, یعنی وہ باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ اس کو اپروو کرنا ہی ہے. بٹ اب سچویشن بڑی دلچسپ ہو گئی نا, اب جو قانون سازی ہو کے جو بل آپ کے پاس آ رہا ہے, اگر آپ صرف 4-5 دن لے لیتے ہیں تو 11 اگست کو تو اسمبلی نہیں ہوگی. سو آپ کے سائن نہ کرنے کا مطلب بل کا قانون نہ بننا ہے, کیونکہ اگر آپ نے 12 اگست تک سائن نہیں کیا تو پھر تو پیچھے ایوان ہی نہیں ہوگا جو کہ اس میں دوبارہ غور کریں. سو اور آپ کی پارٹی کے اراکین بھی اس بل پر, کچھ بلوں پر ناراض ہیں, تو ممکن ہے کہ کچھ بلز پر آپ سائن نہ کریں, اور آپ سائن نہیں کریں گے تو قانون نہیں بنے گا. ایسا نہیں ہے, میرے پاس جب بھی کوئی بل آیا ہے میں نے سیم ڈے اس کے اوپر جو ہے وہ جو بھی اعتراضات تھے یا اس کو پاس کرنا تھا میں نے کیا ہے. میں کبھی کوئی فائل نہیں روکتا. آج ہی ایک بل پر میں نے اعتراض لگا کے واپس کیا ہے, لیکن ایسا نہیں ہے جب یہ واپس جاتا ہے تو اسے دوبارہ اسمبلی میں ڈسکس کرنا ہوتا ہے کیبنٹ سے, لیکن جب دوبارہ آتا ہے تو جو کویشچن اٹھائے ہوتے ہیں, جو اعتراضات لگائے ہوتے ہیں, ان کا تفصیلی جواب بھی دینا ہوتا ہے. اور اگر وہ جواب مطمئن نہ دے اور نہ کرے تو پھر اس کے بعد بھی اس کے اوپر اعتراض لگایا جا سکتا ہے. تو لیکن آپ ابھی کوئی بل پہ سائن نہ کرنے کا سوچ رہے ہیں یا آپ کریں گے سارے بل سے؟ میرے پاس جو بھی بل ہیں وہ پینڈنگ میرے خیال سے کوئی نہیں ہے, اور اگر کوئی بل آئے گا تو یا تو اس پہ اعتراض ہوگا اور یا اس کو کر کے بھیج دیا جائے گا. مجھے نہ پارٹی کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت ہے اور نہ میں خود روکتا ہوں, اور ابھی تک کوئی ایسی شکایت سندھ گورنمنٹ کو مجھ سے نہیں ہے جہاں میں نے ان کے کوئی بل روکے ہوں. ایم کیو ایم بہت ناراض تھی اور کھل کر کہہ رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا کردار مردم شماری کے حوالے سے ٹھیک نہیں ہے, کھل کر کہہ رہی تھی. اب جب یہ ساری ایکٹیویٹی ہو گئی ہے, آپ شکر گزار ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کا, ان کا کردار مثبت رہا یا آپ کی شکوے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سب سے پہلے تو آج خالد مقبول صدیقی بھائی نے شہباز شریف صاحب کا شکریہ ادا کیا اور ان کی ٹیم کا, اور میں سمجھتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہیے, کیونکہ بالآخر انہوں نے ایم کیو ایم کی اس ڈیمانڈ کو مانا, اور اسلام آباد میں جو آخری میٹنگ تھی جس میں یہ طے ہوا اس میں ان کی بھی منظوری شامل ہے, تو شکریہ ادا کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے. آخری سوال یہ کہ اب یہ سارا تو ہو گیا, لیکن یہ کتنا الیکشن میں اس کے نتیجے میں کتنا ڈیلے ہو سکتا ہے کم از کم آپ کے خیال میں؟
نئی حلقہ بندیاں وغیرہ ہوں گی نا؟ دیکھیں نیک نیتی سے سارے کام ہونے چاہیے اور نیک نیتی شامل ہو، اور اگر اس میں کچھ دیر بھی ہو جائے تو اس پر شک نہیں کرنا چاہیے، لیکن بلا وجہ کا ڈیلے یا کسی وجہ کے بغیر کوئی چیز کو روکا جائے تو میں سمجھتا ہوں اس پر پھر آوازیں اٹھتی ہیں، لیکن ایک ایسی چیز جس سے سبھی کا فائدہ ہے، پورے پاکستان سے لوگ اس شہر کراچی میں بھی رہتے ہیں اور پورے پاکستان میں، اور یہ ان کا بنیادی حق ہے کہ انہیں گنا جائے اور انہیں ووٹ ڈالنے کا بھی حق ہو. اور میں یہ آپ کے اس چینل کی توسط سے ضرور لوگوں سے کہوں گا کہ خدا را اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں، صحیح وقت پہ کریں، کیونکہ اسی چیز کو لے کے اگلا 5 سال آپ کے لیے ایک امتحان بن سکتا ہے اور یا پھر خوشحالی آ سکتی ہے. ٹھیک، تھینک یو ویری مچ سر، بہت شکریہ گورنر صاحب. جناب سوری گورنر سندھ بات بھی کرے تو کنفرم کرے تو ان کا نام دیا گیا ہے فار کوکی ٹیکر پرائم منسٹر. بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں. سو اگین کل ایک دلچسپ دن ہوگا. ابھی نئی مجدہ صاحب نے ہمارے پروگرام میں کنفرم کیا ہے کہ وہ کل صبح اسلام آباد ہائی کورٹ جائیں گے. 2 درخواستیں لے کر، ایک عمران خان صاحب کی سزا کو سسپینڈ کیا جائے، دوسرا ہے کہ ان کی کیٹیگری کو بہتر کیا جائے جیل میں. لیکن پرائم کے دوران ہم نے ان کو یہ بتایا کہ آپ کو نوٹس آ گیا ایف آئی اے کا، وہ بھی صبح 10 بجے، پتہ نہیں وہاں جائیں گے یا وہاں جائیں گے، کیا ہوگا. لیکن بہرحال کل کا دن بھی اس لحاظ سے دیکھیں گے کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہے. زندگی سے تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.